اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں شگفتہ یوسف۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے استقبال رمضان اور خودی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں واعظ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام کرنا نفل قرار دیا ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس میں افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیزیں پاتا ہے جس سے روزہ افطار کرائے؟ یعنی سوال پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ سوال اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سیراب کرے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جیسا کہ میری اس کا عنوان ہے استقبال رمضان اور خودی۔ خودی کیا ہے؟ خودی دراصل ایک فرد کا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال ہے۔ وہ صلاحیت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی۔ اس حدیث کے اندر ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم وہ چیزیں پاتے کہاں ہیں جس سے ہم روزہ افطار کرائیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جس نے ایک گھونٹ یا ایک دودھ یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوایا۔ تو میرے پیارے نوجوان نسل، مائیں اور بیٹے، یہ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اپنے سامنے یہ احساس دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دراصل وہ عبادت ہے کہ جس کے متعلق صرف اس کا رب اور روزہ دار ہی جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں، اور خود ہی سے مراد بھی یہی ہے کہ فرد اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے، اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے پاس تھوڑی ہے صلاحیت یا زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس حدیث میں بھی غور کیا کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کہاں وہ چیزیں پاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس روزہ افطار کرانے والی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو اس کے پاس ایک گھونٹ دودھ ہو یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی۔ تو دراصل رمضان کے اندر ہم نے اپنے روزے کے اندر یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کون کون سی صلاحیتیں دی ہیں۔ قرآن آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن اللہ کی زندہ اور جاوید کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ نے یہ اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہیں، اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور ان صلاحیتوں کو ہم نے اپنی قوم کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی خودی کو بلند کرنا ہے۔ خودی کو بلند کرنے سے مراد دراصل اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، اور اپنی ان صلاحیتوں کو امت مسلمہ کے لیے استعمال کرنا ہے، پاکستان کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے خاندان کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور روزہ اس بات کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے کہ آپ جب بھوکے رہتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور آپ غور و فکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس رمضان دراصل یہ استقبال کرنا ہے اس کا کہ روزہ میں اللہ کے لیے رکھوں گا اور اللہ کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کروں گا، اور امت مسلمہ کے وہ زندہ و جاوید ہستیاں بنوں گا جو ہمارے آبا کی تھیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ڈرتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ تو اس رمضان میری نوجوان نسل، مائیں اور بیٹے، نوجوان باپ، یہ غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ پیارا پاکستان ہمیں رمضان المبارک کی اتنی بابرکت ساعتوں میں کیوں دیا۔ اللہ رب العالمین نے صرف رمضان المبارک کی ساعتوں میں نہیں دیا، بلکہ یہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوا۔
اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس بات پر غور کریں گے اور اس کی حکمتوں کو کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ پاکستان ہمیں لیلۃ القدر میں کیوں نصیب کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔